بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ دو صوبوں کی اسمبلیاں کیا ٹوٹی، ملک میں ایک ہاجانی سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ پہلے تو سیاستدان آمنے سامنے تھے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ سامنے آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے حکم کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسمبلیاں توڑنے کی نوبت کیوں آئی؟ اسمبلیاں ٹوٹی تو پہلے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا شور مچ گیا کہ گورنرز الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ گورنرز الیکشن کی تاریخ دیں گے تو وہ شیڈول جاری کر دیں گے، اور پھر یہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے سماعتیں ہوئیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کرانے کا حکم دیا کہ قانون اور آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی حکم دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ حکومت کی طرف سے جو الیکشن کمیشن کو الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے مشکلات بیان کی گئیں، وہی مشکلات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں بیان کی۔ تو اسی تناظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے الیکشن کرانے کا حکم دے دیا، بلکہ شیڈول بھی دے دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ضروری ہیں، چونکہ کچھ دن ضائع ہو گئے تھے، اس لیے 13 دن کا اس میں اضافہ کیا گیا۔ اب حکومت نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ قبل ازیں پارلیمنٹ کے دونوں اجلاسوں میں عدالتی اصلاحات کے متعلق بل کی منظوری دی گئی تھی، جو صدر مملکت محمد عارف الوی کو بھیج دی گئی ہے، جو ان کے دستخط کی منتظر ہے۔ اب اعلی عدالت اور پارلیمنٹ کا سامنے آنا کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ پاکستان ایسے ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈر سر جوڑیں، سیاستدان بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور تمام مل کر بیٹھ کر کوئی لایا عمل وضع کریں۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی معاشی مشکلات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، غریب آدمی بہت پریشان ہے۔ سیاستدان بھی سوچیں اور دیگر سٹیک ہولڈر بھی سوچیں، پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں، مل بیٹھیں، کوئی ضابطہ بنائیں۔ پاکستان اس ایڈونچر کا کسی طرح بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ سوچنا ہوگا، سب کو بیٹھنا ہوگا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہوگا،
ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاول بھٹو زرداری نے چند دن قبل ایک بات کہی ہے، وہ بات بہت قابل غور ہے۔ وزیر اعظم سابق ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر ان کے یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے آئین پاکستان کی بنیاد رکھی اور ان احمد کے ساتھ کہ جو پاکستان بہت لیجنڈری سیاستدان تھے، اس میں مولانا مفتی محمود موجود تھے، اس میں پروفیسر عبدالغفور موجود تھے، اس میں ولی خان موجود تھے، اور یہ وہ لوگ، اور شاہ احمد نورانی مرحوم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آئین پاکستان کے لیے مختلف خیال رکھتے ہوئے بھی ایک پاکستان کا آئین مرتب کیا۔ اور یہ سال آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کا بھی سال ہے۔ سب کو خیال کرنا ہوگا، یہ آئین پاکستان پاکستان کی بنیاد ہے، اس آئین کو بچانا ہوگا، اس آئین کے لیے سب کو بیٹھنا ہوگا، ورنہ بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی ہے بہت اہم ہے، اس پر سب کو غور کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حالات یہی رہے، اسی طرح چلتے رہے، تو پھر انہوں نے واضح کیا کہ نہ میں ہوں گا، نہ شہباز شریف ہوگا، نہ عمران خان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ کہیں کسی ایڈونچر کی آواز نہ دے رہے ہوں۔ سب سوچیں، سب بیٹھیں، آئین پاکستان کو بچائیں، پارلیمنٹ بھی ہماری ہے، سپریم کورٹ بھی ہماری ہے، سیاستدان بھی ہمارے ہیں، تمام سٹیک ہولڈر بھی ہمارے ہیں، خدارا بیٹھیں، سوچیں، پاکستان کے لیے سوچیں، آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیئرز، اللہ حافظ۔